بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور اتحادی مل کر حکومت بنانے جا رہے ہیں، جس کے لیے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور اپنے قائد کا شکر گزار ہوں۔ ہم متفقہ طور پر آصف زرداری کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کرائیں گے۔ اتحاد مل کر مشاورت کے ساتھ ملک کو بحرانوں سے نکالے گا۔ اتحادیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہمارے پاس مطلوبہ تعداد ہے کہ ہم اب نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا، اور اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ ہم متفقہ طور پر پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کو آئندہ کا صدر 5 سال کے لیے منتخب کروائیں گے۔ مل کر مشاورت کے ساتھ ہم قدم بڑھائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا اور اپنے ان ساتھیوں کا، اتحادیوں کا، جنہوں نے مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر اپنا امیدوار نامزد کیا ہے۔ اس اتحاد میں نوجوان بھی ہیں، اس اتحاد میں بزرگ بھی ہیں، تجربہ بھی ہے۔ تجربہ اور نوجوانی مل جاتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاملات طے پا گئے۔ زرداری صدر اور شہباز وزیر اعظم ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مسلم لیگ نون کے صدر کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ بلاول بھٹو نے بتایا حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبرز پورے ہو چکے ہیں، حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ جماعت سنی اتحاد کونسل کے نام پہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز موجود نہیں تھے۔ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جلد از جلد شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ ہم سب کا دعا یہ ہے کہ حکومت کامیاب ہو۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا۔ ہم مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے، اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جتنا جلدی حکومت بن سکے تاکہ شہباز شریف صاحب جو بھی اکنامک ٹیم بننا ہے وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اور ہم اس میں جیسے بھی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سندھ میں گورنر مسلم لیگ نون کا اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی ناصر حسین شاہ کا AAY سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سندھ کے گورنرشپ نون لیگ خود رکھے، PP کو یا کسی اتحادی کو دے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ یہ عہدہ پہلے بھی پیپلز پارٹی کے پاس رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر نون لیگ اور ڈیپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ سے متعلق ابھی بات ہوگی۔ میری رائے ہے سندھ میں MQM کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، سب کو ساتھ لے کر چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جو تھا فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا تھا کہ ہم اس میں نہ آئیں، کیبنٹ یا جو بھی سلسلے ہیں، لیکن ہم ان کو سپورٹ فل کریں گے۔ سندھ کی حد تک تو یہ CM سندھ کا پیپلز پارٹی فائنل کر چکی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہوں گے؟ جی بالکل، وہ سر فہرست ان کا نام ہے، لیکن ظاہر ہے پھر کچھ حلقوں کی طرف سے ادی فریال تارپور صاحبہ کا نام بھی آیا کہ جی جس طرح پنجاب میں مریم صاحبہ ہیں تو یہاں بھی لیڈرشپ اور فیملی ہے تو ان کو آنا چاہیے، لیکن وہ ظاہر ہے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کچھ اور نام بھی ہیں، لیکن حتمی بات مشاورت سے ہوگی۔ سندھ کی گورنرشپ PMLN کے پاس جا رہی ہے۔ جی بالکل یہ ہے، لیکن اب PMLN کے پاس جائے پھر وہ خود رکھے یا اپنے کسی الائز کو دے، یہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ پنجاب کا گورنر پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا ہے؟ جی بالکل یہ بھی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ہارم نہیں ہے، پہلے بھی رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا گورنر۔ اسپیکر کا ایشو تھا، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ریزالو ہو گیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اسپیکر ہمارا ہو، لیکن PMLN کی طرف سے ہے کہ جب گورنمنٹ انہوں نے چلانی ہے تو پھر اسپیکر بھی ان کا ہونا چاہیے، تو پیپلز پارٹی نے
فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور پریمیئر شپ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اسپیکر شپ آپ رکھ لیں، چیئرمین سینٹ لیکن غالباً آپ کا ہوگا؟ جی بالکل. ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی میں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہی لیے ہے کہ وہ ملے گا پیپلز پارٹی کو. اور سینٹ میں شاید پھر ڈپٹی چیئرمین شپ کسی اور کے پاس چلی جائے. جی اس کا ابھی ڈسکس نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اور شاہ جی سندھ میں آپ ایم کیو ایم کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ دیکھیں جب یہ ہوتا ہے ہمیں ویسے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلا جائے تو زیادہ بہتر. ماہر معیشت خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ دیکھنا ہوگا حکومت کون سی معاشی ٹیم میدان میں اتارتی ہے. AY نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال میں پالیسی کا تسلسل لازمی ہے. بہتر ہوگا کہ معیشت سے متعلق ڈائریکشن دی جائے. تجزیہ کار حیدر نقوی کہتے ہیں پیپلز پارٹی آگے چل کر وزارتیں لے سکتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ہونا اور ایک اکنامک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انویسٹر یہ دیکھتا ہے کہ کلیئرٹی، ڈائریکشن اور پلان، یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ پالیسی کنسسٹنسی، یعنی کہ حکومت کے آنے کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اس کی جو پالیسیز ہوں اس میں کنسسٹنسی ہو. گورنمنٹ کے اندر کون سی وہ ٹیم ہوگی جو کہ قرضوں کو مینج کرے گی، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج پاکستان کا. IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی. اور انرجی کے مسئلے اور ٹیکسز کے ایشوز، ٹیکسز کو کم کرنا، انرجی سپلائیز کو بہتر کرنا تاکہ انویسٹر کو انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ملے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمٹمنٹ تو دے دی نا کہ حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت چلانی ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جو کہ ان کی والدہ کے نام پر ہے، اور وہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کو پیپلز پارٹی نے ہی لانچ کیا، اور اس کی ایک الگ منسٹری ہے. اور اسی منسٹری کے تحت سندھ میں جتنے بھی پاورٹی اس کے پروگرام چل رہے ہیں، غربت تخفیف کے پروگرامز چل رہے ہیں، وہ اسی منسٹری کے تحت چل رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ہاؤ پاکستان پیپلز پارٹی منسٹری میں آ جائے.